کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق کے سب احترام تمام حاضرین سامعین اور میرے عزیز بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور جہاں ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ نمرود نے آب کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اور آپ ایک وقت تک اس آگ میں رہے جب تک رب نے چاہا جب تک رہے۔ پھر آپ وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب وہاں سے باہر تشریف لائے تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ یہ اشارہ تھا ہجرت کی طرف۔ اب میں شہر میں نہیں رہوں گا، جہاں میرا رب مجھے چاہے گا، یا جس شہر یا جس ملک کی طرف میرا رب مجھے کہے گا ابراہیم وہاں چلے جاؤ، تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ آپ کے چاچا کی بیٹی تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ شہر بابل سے ہجرت کرنے کے بعد آپ شہر مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے حالات آپ کو معلوم ہوئے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انتہائی ظالم و جابر ہے، اور جس خوبصورت عورت کو دیکھ لیتا ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ تو آپ نے حضرت سارہ سے ایک بات کہہ دی، آپ نے حضرت سارہ سے ایک بات کہہ دی۔ وہ کیا کہی؟ آپ نے فرمایا یا سارہ تو لیس علی وجہ الارض، اے سارہ تیرے سوا اور میرے سوا مؤمن غیری وغیرک، تیرے سوا میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ کہ دو ہی مومن تھے، اور یہ روح زمین جو ہے کبھی بھی ایمان والوں سے خالی نہیں ہوئی، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ایک نہ ایک بندہ جو ہے اللہ کا وہ ایسا ہوتا ہے جو رب کو ماننے والا ہوتا ہے، اس پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے، کیونکہ توحید سے کبھی زمین خالی نہیں ہوئی۔ اور جب اس کے کارندے آپ کے پاس آئے نا اور آپ سے پوچھا کہ بتائیے یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ قال اختی، یہ میری بہن ہے۔ بظاہر تو اس میں جھوٹ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ میری دینی بہن ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں مسئلہ۔ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بولیے بھائی بھائی، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی، آپ کے والد بھی مسلمان اور آپ بھی مسلمان، تو باپ اور بیٹے کیا ہوا اسلام کی روح سے بھائی بھائی، لیکن رشتہ کیا غالب آیا ہوا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا بیٹا ہے۔
سمجھ گئی بات؟ بالکل اسی طرح جب اس کے عقد میں آ گئی تو اس کی بیوی ہو گئی، لیکن اسلام کا رشتہ ہوتا ہے ایک ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، دینی بہن ہے. وہ ظالم نے کیا کیا؟ حضرت سارہ کو ایک بند کمرے میں لے گیا اور اپنا برا عقیدہ، اپنا برا ارادہ اس پہ ظاہر کیا. اور قدرت خدا کی دیکھی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے لیے اس کمرے کو شیشے کی مانند کر دیا. سب کچھ آر پر نظر آ رہا تھا. اس نے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھا نا سارہ کی طرف، تو ہاتھ جو تھا آگے سے شل ہو گیا، ختم ہو گیا، کام کرنا ہی چھوڑ دیا. مفسرین نے تفاسیر میں ایک بات لکھی ہے، آپ نے فوراً وضو کیا، یہ 2 رکعت پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اس کے شر سے محفوظ رہی. اس نے پھر توبہ کی کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، آپ دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے پھر دعا کر دی. اس نے پھر دوبارہ وہی حرکت کی، آپ نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شال ہو گیا، حتیٰ کہ 3 بار ایسا ہوا. اور اس نے جان لیا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، کوئی عام عورت نہیں، یہ خاص عورت ہے، جب دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اس نے آپ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کیا کیا؟ ساتھ ساتھ تحفہ بھی دیا. یہ لو، ایک ہماری گلونڈی ہے جسے ہاجرہ کہا جاتا ہے، اسے ساتھ لے جاؤ. پہلے اکیلی تھی، اب ایک عورت اور گروہ کے ساتھ. جب ایک عورت ساتھ اور ہو گئی، ایمان نہیں آئی، تو حضرت سارہ نے پھر کہا اے ابراہیم، کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہاجرہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ مجھ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. انہوں نے اپنا آپ کو کیا بانج ظاہر، خیال کیا نا، تو آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہاجرہ سے کوئی فرزند آپ کو عطا فرما دے. تو آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور ہاجرہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین. ارے زور سے کہہ دیجئے نا، اور سارے کہا کریں. کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. دعا کیا کی؟ ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ ڈھنگ سکھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے بتا دیا، اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو اولاد کی دعا نہ مانگنا، نیک اولاد کی دعا مانگنا. ارے زور سے کہیے نا سارے. تو اولاد کی دعا نہیں مانگنا، نیک اولاد کی دعا مانگنا. اچھا ایک بات اور معلوم ہوئی اس آیت سے، وہ کیا؟ کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے. کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے. دیکھو نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، دعا کرنے لگے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے دنیا میں تنہا نہ چھوڑنا، مجھ کو وارث عطا فرما، مجھ کو وارث عطا فرما. تو اللہ نے انہیں وارث عطا فرمایا. تو آپ نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ایک حلم والے بیٹے کی، حلم والے بیٹے کی اللہ نے ان کو بشارت دی. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت سارہ جب اس کو دیکھتی کہ حاجرہ کی گود میں بچہ اور میں اولاد سے محروم، میں بھی نبی کی بیوی، یہ بھی نبی کی بیوی، اللہ نے اس کی گود کو بھر دیا اور میں اس سے محروم رہی ابھی تک. حالانکہ سارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، حضرت اسحاق اور یعقوب، وہ 120 سال کی عمر میں جا کے ان کو کم و بیش اللہ نے کو اولاد دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں، اور دیگر انبیاء جو ہوئے ہیں وہ حضرت یعقوب، اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے ہوئے ہیں. اور یہ جو بنی اسرائیل جو لقب ہے، اسرائیل جو لقب ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے آل یعقوب یاد کرو ہماری وہ نعمت جو ہم نے تم پر کی تھی. یہ ان کا لقب ہے. اس کا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں. تو دو بیویاں رہنے لگی، ان کو رشک پیدا ہوا. ایک دن کہنے لگی ابراہیم ایسا کرو کہ اس بیوی کو یہاں سے دور لے جاؤ میری نگاہوں سے. یہ فطرت کے خلاف نہیں تھا، عین فطرت کے مطابق تھا، عین فطرت کے مطابق تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات میں تفکر کیا، غور کیا، تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے ابراہیم جو ہماری بندی سارا کہہ رہی ہے نا بس تم نے وہی کرنا ہے. اب چل دیے. پہلے کتنے تھے؟ خود تنہا، پھر 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، اب 4 ہو گئے ہیں. کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ براق پہ سوار ہو کر حاجرہ کو ساتھ لیا اور وہ بچہ جو ساتھ تھا اس کو ساتھ لیا، لے کے جا رہے ہیں. قربان جائیے. خدا کا قافلہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، جسے معزز ہونا تھا زمین و آسمانوں پر. اب دیکھیے جس کو معزز ہونا تھا 3 افراد تھے، اور وہاں حضرت حاجرہ نے بھی چوں چرا نہیں کی. یہ نہیں کہا یہ کیسا قانون ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتی، پر لے کے چلے ہیں. درخت آئے، جنگل آ گیا، پہاڑ آ گئے، وہ بھی ختم. اب ایک چٹیل میدان آ گیا جہاں کوئی پہاڑ ہی پہاڑ، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں ہے. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکے. وہ مشکیزہ پانی کا، وہ کھجوروں کا تھیلا حضرت حاجرہ کے حوالے کیا، بچے کو دیا بغیر کچھ بات کیے ہوئے، اور اب چل دیے. جا رہے ہیں. اب اس مقام پہ حضرت حاجرہ بول اٹھی کہ لگے ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمارا کون یہاں خیال رکھے گا؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا. جب 2-3 بار کہا دل میں بات آ گئی، کہا ابراہیم کیا یہ رب کا حکم ہے؟ ارے کہیے نا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا حاجرہ ہاں یہ رب کا حکم ہے. بس قدم رک گئے. اللہ اکبر.
قدم ٹھہر گئے، اب قدم نہیں اٹھایا آگے، اگلی بات نہیں کہی، یہ نہیں کہا آج کی عورت ہوتی ابراہیم اگر یہ رب کا حکم ہے تو انصاف پہ مبنی نہیں ہے، میں سے نہیں مانتی، یہ رب کا حکم کیسے آ گیا؟ جس کے بچے نہ ہو وہ گھر میں رہے، چھت میں رہے، سائے میں رہے، کھانا پینا اس کے باوجود ہو، اور جس کی گود میں بچہ ہے وہ پہاڑوں میں، بیابان میں، ایسی جگہ رہے، تو لہذا میں اس حکم کو نہیں مانتی۔ ایسی کوئی بات انہوں نے بولی ہے نہیں کہی، اس لیے کہ وہ صابرہ تھی، شاکرہ تھی۔ ارے کہی نہ زور سے سبحان اللہ، صابرہ تھی اور شاکرہ تھی۔ آج کی عورت کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نا، پورا محلہ سر اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے مجھے سکھ ملا ہی نہیں یہ جب سے اس گھر میں آئی ہو، اور ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب رکے، اب رکنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے، اب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ہیں، وہ ایسی مقبول ہوئی ہے، اور وہ فی الفور نہیں ہوئی، ان میں کچھ وقت لگا، جن میں سے ایک کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، آئندہ ایک کا بعد میں کریں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، مسجد میں آئے ہو، بیٹھ جاؤ سب۔ آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، آپ نے دعا کی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے گھر کا اپنا حصہ گھر والوں کا، میں نے اپنے گھر والوں کا کچھ حصہ یہاں بسا دیا ہے۔ اسکنت من ذریتی، اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے گھر والوں کو یہاں بسا دیا ہے۔ اب بسا تو دیا ہے، اب کس جگہ بسایا اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ایسی وادی بسا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ اور پتیلی زمین ہے۔ کسی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات وہاں یہاں کہی، وہ کہتا ہے وہ صحرا جس کا سینہ آتش کرنی کی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھ کر ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ کون آیا ہے اسے آباد کرنے کے لیے؟ ابراہیم آیا ہے۔ اب دعا کر دی ہے کہ رے اللہ اپنے گھر والوں کو کچھ یہاں بسا دیا ہے، چھوڑ جا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے بسا کے جا رہے تھے کہ چھوڑ کے جا رہے تھے؟ ارے بولیے، بظاہر تو چھوڑا تھا لیکن حقیقت میں بسایا تھا۔ اور جس کو بٹھا دیا جائے بیٹھ جاؤ یہی رہنا ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، بس جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بسا دیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اب ایک چیز پر ان کو فخر ہے، ایک چیز پر وہ تذکرہ کر دیا نا ان کو، اللہ ایسی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں جہاں وادی نہیں، سبزہ نہیں، پہاڑی پہاڑ ہے، لیکن ہاں اے اللہ ایک چیز ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا عند بیتک المحرم،
اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. ارے زور سے کہہ دیجئے نا. تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. اور کیا کرے؟ ربنا یقیمون الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں. پتہ کی بات، اپنی اولاد کو ترغیب دلا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اے اللہ تاکہ یہ لوگ یہاں نمازیں پڑھیں. اور کیا کریں؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ تو لوگوں کے دل پھیر دے. کیا فرمایا؟ اے اللہ تو لوگوں کے دل پھیر دے. اب جس کا دل کعبے کی طرف پھرا ہوا ہے تو جان لو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. مجھے بتائیے کون سا ایسا دل ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ میں کعبہ کو دیکھوں؟ مجھے بتائیے وہ دل ہے ایسا؟ ارے بول تو دیجئے. یہ بات مجھے کرنی نہیں ہے، کر رہا ہوں. ایک منٹ بس. دیکھیے ہر دل بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہوتا ہے. اے اللہ کسی طرح کعبے کا طواف کر لوں، روزہ رسول پہ چلا جاؤں. دیکھیے آپ نماز جمعہ پڑھیں گے نا بھی آپ؟ ارے بول تو دیجئے، پڑھیں گے نا؟ نماز جمعہ پڑھنا ہے نا سارے. ابھی کیا نیت کریں گے آپ؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف کعبہ ہے. وہ بولیے کعبہ ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ کعبہ ہے، سمت کعبہ ہے، کعبے کے سمت ہے، نہیں کعبہ اسی طرف ہے. سمجھ بات آپ کے؟ لیکن وہ منظر کیا منظر ہوگا جب خانے کعبہ سامنے ہوگا. خانے کعبہ سامنے ہوگا اور آپ کہہ رہا ہوگا منہ میرا کعبے شریف کی طرف، تو آپ کی بات تب مکمل ہو جائے گی. اے اللہ بچپن سے جو میری ماں نے سبق پڑھایا تھا، جو میرے باپ نے سکھایا تھا، جو میرے استاد نے پڑھایا تھا، وہ میرا کعبے شریف کی طرف. اے آج تو اللہ کعبہ سامنے میرے ہے، آج تو کعبہ ہی میرے سامنے ہے، آج تو کعبہ میرے سامنے ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ تو ان کے دل ان کی طرف پھیر دے. اب دیکھو دل کیسے پھرے ہیں. وہ حضرت ہاجرہ بیٹھ گئی نا، پانی پیتی رہی، کھجور کھلاتی رہی. 2 4 5 دن کے بعد وہ مشکیزہ ہو گیا خالی. جو کھجوروں کا تھیلا تھا، توشے دان تھا، وہ ہو گیا ختم. اور جب تک عورت کھائے گی پیے گی نہیں، اس کے سینے میں رزق پیدا ہوگا نہیں، تاکہ بچے کو وہ دودھ وغیرہ کیسے پلا سکے. جب دودھ خشک ہوا اور حضرت اسماعیل نے تڑپنا شروع کیا، حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا. میں بتا چکا ہوں وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ. اور جس پتھر پہ لٹایا ہوا تھا نا، وہ پتھر بھی گرم جل رہا تھا، پتھر بھی گرم تھا. ماں نے کیا کیا؟ اس کو وہاں لٹایا. اب پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں، چلتے چلتے صفا پہ گئیں. اور صفا کو اتنی سی وادی نہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک چکر لگا لیں. پوچھے جو جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو بہت آسان ہو گیا، ایسی لگے ہوئے ہیں. وہ پہاڑی کی وہ جو ہائٹ تھی وہ کم بڑھتے بڑھتے کم ہو گئی. اس وقت دیکھیے کہ کتنی ہائٹ ہوگی اس کی، اور گرمی کا موسم، اور حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، اس کے کونے میں چڑھ کے دیکھ رہی ہے کہیں کوئی قافلہ تو نہیں جا رہا. اس قافلے والے کو روک کر میں پانی لے لوں، اپنی پیاس نہیں، اپنے لگتے جگر کی پیاس بجھ جاؤں. اپنی فکر نہیں ہے، بچے کی فکر ہو رہی ہے. بچہ کون ہے؟ نبی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی بھی ہے اور نبی کی بیوی بھی ہے. تو پھر مروہ پہ پہنچی، 7 چکر لگائے، دوڑ رہی ہیں. تو اللہ کو ادا ایسی پسند آئی، اللہ کو ادا ایسی پسند آئی. اب دیکھو نا ٹائم تو میرا ہو چکا پورا، بس 1 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں.
اللہ کو ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانی بن گئی، نشانی بن رہی ہے۔ اے ہاجرہ آج تو دوڑی ہے، اب میں ایک جملہ محبت برا کہہ رہا ہوں، حضرت ہاجرہ دوڑی پانی کے لیے، اللہ نے فرمایا ہاجرہ تیری ادا ایسی پسند آئی ہے جس طرح تو آج دوڑی ہے نا، یہاں ولی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دوڑتے نظر آئیں گے، کتب دوڑتے نظر آئیں گے، ہاں یہاں نبی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب تک تیری ادا وہ ادا نہیں کریں گے ہم ان کا حج قبول ہی نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیے کسی مذہب کے اندر دوڑنا عبادت ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے تو، یہ عبادت ہے؟ دوڑ رہے بھائی، کوئی قرآن کی تلاوت کرے سجدے میں آتا ہے، سجدہ کرے سجدے میں آتا ہے، میں کہہ رہا ہوں حج میں عشق کا غلبہ ہے، عشق ہے، کیونکہ دوڑنا عشق تھا نا، دوڑ رہی تھی، تو اب دوڑ بھی عبادت بن گیا۔ اگر حاجی نہ دوڑے حج نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں اس میں واجب ہیں۔ جب تک صفا مروہ نہیں کرے گا عمرہ ہوگا؟ بولیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ جب تک تیری ادا نہ کر لے ہماری بارگاہ مقبول ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ والے، جب اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، پہلے عام تھی پھر خاص ہو جاتی ہے، پھر خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات